World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी बड़ी अदालत, बड़ी समाअत, अमेरिका का इजहार हमदर्दी, पानी बहरान का खदशा, पासपोर्ट का इजरा कितने रोज में, और शाहीन जीत के लिए पुरअज़्म। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी समाअत में बड़ी समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने केस से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालती इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। सरकारी टीवी अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करेगा। अदालत उज़्मा की हिदायत पर कमरा अदालत नंबर 1 में कैमरे लगा दिए गए। तहरीक इंसाफ ने एक्ट के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। आइन में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात बिल्कुल वाज़ेह हैं। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात को केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा कर दी। गैर कानूनी कामों में मुलविस ताकतवर अनासर को रोका जा रहा है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि स्मगलिंग में मुलविस अहलकारों का कोर्ट मार्शल भी होगा और उन्हें जेल में भी डाला जाएगा। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पीछे नहीं हटेंगे, दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, इन्फ्लुएंशियल हो, किसी के लिए कोई सॉफ्ट हमारे पास या हमारा कोई लव लॉस्ट है या हमारा उसके लिए कोई सॉफ्टनेस है, 168 FIRs जो है वो दर्ज कर चुके हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में हम उनको पेश करेंगे जो लोग ये हवाला हुंडी के हवाले से या डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। मंशियात जो है उसके खिलाफ हमने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया और उस क्रैकडाउन के नतीजे में हमने तकरीबन 43 मेट्रिक टन मंशियात जो है वो अभी तक पकड़ लिए। 252 जो है मुकदमात दर्ज कर लिए गए। हम बैक फुट पे जाने वाले नहीं है, हम फ्रंट फुट पे आएंगे। वी विल फाइट विद यू और हम इस रिजॉल्व के साथ फाइट करेंगे कि एक भी दहशतगर्द इस मुल्क में नहीं होगा और इस मुल्क में हम अपनी मर्जी से जिएंगे। पाकिस्तान से इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए ताउन जारी रखेंगे। अमेरिका की पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मुकम्मल तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जहाँ बहक और जख्मियों के लिए हमदर्दी का इजहार। कहा पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। दहशतगर्द ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। मैथ्यू मिलर का कहना है सिख रहनुमा के कत्ल पर कैनेडियन हुकूमत से राब्ते में है। भारतीय हुकूमत पर तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनाक़िद किया गया। मुल्की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी गई। समिट बैंक का नाम मुकरमा बैंक रखने की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान और एक्वाडोर में मुआहदे की भी मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि अफरादी क़ुव्वत हमारा सरमाया है। हुनरमंद अफराद के लिए बैरून मुल्क रोजगार मौक़े बढ़ाने के इक़दाम किए जाएं। इसके लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। कहना था कि फ़नी तरबियत के मौजूद तमाम मराकज़ को फ़ाल किया जाएगा। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। साबिक वज़ीर आज़म ने टिकट कटवा लिया। निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास की एडवांस बुकिंग करवा ली। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को लंदन से बरास्ता बुजहबी लाहौर पहुंचेंगे। शाम 6:25 पर अल्लामा इक़बाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। नून लीग ने लाहौर जलसे की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। मीनार पाकिस्तान जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे।
नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी के लिए प्लान और रूट तैयार। कायद नून लीग ने निजी एयरलाइन का टिकट भी बुक करा लिया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज परवाज में सवार हो जाएंगे। निजी एयरलाइन की ये परवाज शाम 6:25 पर लाहौर में उतरेगी। नवाज शरीफ के जाती मुशीर और स्टाफ भी उसी परवाज में सफर करेंगे। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई। सदर नून लीग का कहना था कि नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर को मियां साहब का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। नून लीग ने लाहौर जलसे की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे और कारकुनान को बयानियां देंगे। कोई और पार्टी रहनुमा तकरीर नहीं करेगा। इस्तकबाली स्टिकर्स भी सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर तक महदूद होंगे। कोई हल्का बंदियों का बहाना बना रहा है तो कोई मौसम की आड़ ले रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन हो और फौरी हो। हल्का बंदियां हो गई। अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कराची में बल्दियाती नुमाइंदगान से खिताब करते हुए कहा कि अवाम देख लें उनके एहतिसाब से कौन भाग रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो, और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। अगर उन कम वसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान पहुंचाना चाहिए और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर आपका ऑन गोइंग स्कीम्स को जो अप्रूव्ड हुए हैं बजट से उनको रोका जाता है तो इसका असर तो नेशनल लेवल पे भी होगा। वहां से हम इन इश्यूज को हल नहीं कर सकते तो हम कोर्ट का रास्ता भी जानते हैं। अब वोट का फैसला नए ज़ाविये से करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब। कहा पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। अंदर से मजहबी इक़दार और ऊपर से तहजीब तो हया होनी चाहिए। आलमी इदारों का सबसे ज़्यादा दबाव पाकिस्तान पर है। मुल्क को IMF के हाथों बेचा गया। हर चंद माह बाद IMF नया मुआहदा कर रहा होता है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब आपके हाथ में नहीं। कर्ज फ्री पाकिस्तान के लिए इनकलाबी तब्दीलियां करना होंगी। वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल से तरक्की के दरवाजे खुल सके हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में मुआशी सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। पाकिस्तान है जहां शरई सूद जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। 22.7% है शरई सूद। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यहाँ PTI के बाद PDM की हुकूमत बनी। PDM को लीड करने वाला मौलाना मोहतरम थे। पहले 17 और फिर 21 और फिर 22.7 तक पहुंच गया। वो हुकूमत भी खत्म हो गई। वो अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन सूदी निज़ाम उसी तरह यहाँ उन्होंने और मजबूत किया। गैर सूदी निज़ाम उशर और ज़कात का निज़ाम नाफिज किया। तो इस वक्त 35 लाख लोग इनकम टैक्स देती हैं हुकूमत को। 7.25 करोड़ लोग आपको ज़कात देंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी की मुतासिब सूबाई हुकूमत ही है जिसको ये इंसान नजर नहीं आते, चाहे वो सिंधी हो या सराइकी हो या पंजाबी हो या महाजिर हो या पख्तून हो। सिर्फ नजर नहीं आते तो उन लोगों को नजर नहीं आते जो गद्दारियां करके कराची की 1.5 करोड़ आबादी खा गए और जश्न मना रहे हैं। इंतखाब अगर इन्होंने इस तरह से कराने की कोशिश भी की तो हम इस इंतखाब में कराची के अवाम के साथ मिलकर इन सब लोगों का सियासी जनाजा निकाल देंगे इंशाअल्लाह। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। तारीख गवाह है कि जब भी ये वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। कैप्टन आकिब जावेद ने बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। कैप्टन आकिब जावेद 26 जुलाई 2019 को बलूचिस्तान के इलाके आवरान तुर्बत में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। कैप्टन आकिब जावेद शहीद के अहल खाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, हमें इसके बिछड़ने का गम था लेकिन खुशी थी कि हमारे बेटे ने इस मुल्क के लिए जाम शहादत नोश की।
افغان طالبان کی جانب سے پاکستان اور داعش گٹھ جوڑ دکھانے کی بھونڈی کوشش سامنے آ گئی ہے۔ افغانستان نے 12 ربیع الاول کے مبارک دن دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان میں حملوں کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کے بجائے حکومت پاکستان پر الزام لگا دیا۔ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان اور داعش گٹھ جوڑ دکھانے کی بھونڈی کوشش سامنے آ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بجائے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں بلکہ الٹا الزام جو ہے حکومت پاکستان پر لگایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے المرصاد کے نام سے، اور اس کے اوپر پاکستان کے خلاف الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ اس اکاؤنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس اکاؤنٹ کو افغان عبوری حکومت یا طالبان کی کافی کلوز سمجھا جاتا ہے۔ اس اکاؤنٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 12 ربیع الاول کے مبارک دن پر پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں، در حقیقت ان میں حکومت پاکستان خود ملوث تھی تاکہ سیاسی فائدے جو ہے وہ اٹھائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ افغان عبوری حکومت نے تو داعش کی کارروائیوں سے متعلق جو انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، وہ حکومت پاکستان سے شیئر کر دی تھی۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ افغان عبوری حکومت جو ہے اس کو ہم دوغلا پن کہیں کہ کھلم کھلا طور پر جیسے ہی طالبان نے قبضہ کیا کابل میں، اور فوری طور پر وہاں پر انہوں نے جو بگرام جیل ہے وہاں سے داعش کے سینکڑوں جنگجوؤں کو رہا کر دیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ داعش جس کا افغانستان میں آپریشنز کے نتیجے میں، کارروائیوں کے نتیجے میں انتظامی ڈھانچہ کمزور پڑ چکا تھا، وہ پھر سے مضبوط ہوئی اور افغانستان میں ہی کئی بے گناہ جو جانیں ہیں وہ ضائع ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو سرحد ہے اس کے ساتھ کنڑ، ننگرہار اور نورستان کے جو صوبے ہیں وہاں پر پھر داعش کے دہشت گرد جو ہیں ایک بار پھر مضبوط ہو چکے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت کو یہ معاملہ جو ہے ان کے سامنے رکھ چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افغان طالبان جو ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ پس و پیش سے کام لیتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ٹھیک ہے سلمان آوان، آپ کا بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لندن میں سکھوں کا بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر اور برطانیہ میں اوتار سنگھ کھنڈا کے قتل کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مختلف شہروں سے بڑی تعداد میں مرد خواتین شریک ہوئے، بھارتی ہائی کمیشن کے باہر آزاد خالستان کے حق میں نعرے لگائے۔ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ کینیڈا دے وچ سپیر ہیڈ کر رہے سی۔ جو آج کے مظاہرے کا جو تعلقات ہے وہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے 5 آئیز کی الائنس سے انہوں نے یہ نشر کر دیا ہے کہ ان کا جو قاتل ہے وہ صرف اور صرف انڈین گورنمنٹ ہے۔ ریکوڈک منصوبہ بلوچستان بالخصوص نوکنڈی اور چاغی کے عوام کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے بلوچستان کے عوام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کہا پاک فوج اور حکومت کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ ترقیاتی منصوبہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ کہنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج اور گورنمنٹ نے جو یہ ریکوڈک پروجیکٹ کا جو اٹھایا ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار کا موقع فراہم کرے گا اور صحت اور تعلیم کے حوالے سے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ آرمی اور گورنمنٹ کے مل کے جو انہوں نے یہ ایک اقدام اٹھایا ہوا ہے، ریکوڈک کو اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ اس میں کام ہو جائے تو علاقے میں خوشحالی آئے گا۔ یہ جو ہمارے ریکوڈک پروجیکٹ اسٹارٹ کیے پاک آرمی اور حکومت نے، تو ہم خوشحالی کی طرف گامزن ہوئیں گے۔ پاکستان آرمی نے جو یہ پروجیکٹ اٹھایا ہے ریکوڈک کا، یہ بلکہ بلوچستان کے لیے اور ڈسٹرکٹ چاغی کے لیے یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہو جائے گا۔ کراچی میں پانی کا بحران کا خدشہ۔ شہر قائد کو پانی فراہم کرنے والی 72 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ پائپ لائن پھٹنے سے پمپنگ اسٹیشن کے 19 پمپ بند ہو گئے۔ متاثرہ پائپ لائن پر مرمتی کام شروع نہ ہو سکا۔ 2 دن قبل پمپنگ اسٹیشن کی 2 پائپ لائنیں پھٹ گئی تھیں۔ پائپ لائن پھٹنے سے کراچی کو پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شاہ لطیف ٹاؤن، لانڈھی، قائد آباد، ملیر کورنگی کے علاقے متاثر ہوں گے۔ زلزلوں سے متعلق پیش گوئی کرنے والے فرینک ہاگر بیٹس کا وضاحتی ٹویٹ سامنے آ گیا۔ فرینک ہاگر بیٹس نے بڑا زلزلہ آنے کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ جب ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ زلزلہ آنے کا امکان ہے
تو لوگ زیادہ افواہیں پھیلا دیتے ہیں۔ اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ پاکستانی ماہرین نے کہا کہ پہلے بھی پیشگوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ صرف اللہ کے کام ہے، زلزلہ کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، نہ کسی سائنسدان کا کام ہے، نہ وہ خود صرف پیشن گوئی دے سکتے، باقی اللہ کے کام ہے۔ یار بالکل میں پریشان ہوا بھی ہوں اور نہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زلزلے تو اگر سائنس کہیں تک بھی پہنچ جائے زلزلے تک تو نہیں پہنچ سکتی کہ وہ کروائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اگر زلزلہ آئے گا یہ جو ہے پیشن گوئی یہ صحیح ہم نہیں مانتے ہیں نا، جو بھی ہوئے گا اللہ کی طرف سے ہوئے گا۔ زلزلے کی پیش کوئی نہیں کر سکتا، آج تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہی نہیں آئی ہے۔ یہ SSGS سائنسدانوں کا صرف اندازہ ہے۔ جیولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر دین محمد کاکڑ کی بول سے گفتگو۔ سر یہ شارٹ ٹرم پریڈکشن ارتھ سائنٹسٹ کے حوالے سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آج تک ایسے اکوپمنٹس ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ جو سب سے معتبر ادارہ ہے وہ USGS ہے، وہ اس قسم کی رپورٹس کو رد کرتے ہیں۔ جو چمن اس کی فالٹ ہے یہ ایکٹیو ہے، اس پہ انرجی سٹور ہو چکی ہے اور زلزلے کے امکانات بھی ہیں۔ اس کی کچھ اسٹیمیشن ہے، وہ رف اسٹیمیشن کرتا ہے، کبھی کبھی وہ ٹھیک نکلتا ہے، کبھی کبھی وہ نہیں نکلتا۔ جو ترکی کا زلزلہ ہے اس کی جو پریڈکشن کی باتیں ہیں وہ زلزلے کے بعد آئی کہ انہوں نے پروڈکشن کی تھی۔ تمام سائنٹسٹ جو ہے یہ ایگری کر رہے ہیں کہ زلزلے کی اتنی کم مدت میں پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ آگے بڑھیں گے، یہاں آپ کو بتائیں گے بجلی صارفین کے لیے اہم خبر سامنے آ گئی۔ بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اطلاع ملک بھر کے صارفین پر ہوگا۔ بجلی صارفین ہوشیار، وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد نیپرا نے بجلی مہنگی کر دی۔ حکومت نے فی یونٹ بجلی 3 روپے 28 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافے سے بجلی صارفین پر 159 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بجلی صارفین کو 6 ماہ میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ بجلی صارفین اکتوبر 2023 سے مارچ 2024 تک ادائیگیاں کریں گے۔ نگراں حکومت کا گیس مزید مہنگی کرنے کا پلان تیار۔ گیس ریٹ پر کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ IMF نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے 435 ارب روپے جمع کرنے کے مطالبے کے بعد حکومت نے گیس مہنگی کرنے کی تیاری مکمل کر لی۔ قیمتوں میں 45% اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ گزشتہ حکومت نے گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا تھا۔ IMF کا جائزہ مشن رواں ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفد پاکستان کی جانب سے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کی رفتار کا جائزہ لے گا۔ وفد جولائی سے ستمبر تک ملکی معیشت اور توانائی اور پلاننگ میں اصلاحات پر بریفنگ لے گا۔ IMF کا وفد اقدامات سے مطمئن ہوا تو $70 کروڑ کی منظوری دے گا۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو $3 ارب کا قرض ملا ہے۔ IMF پاکستان کو $1 ارب سے زائد کی رقم دے چکا ہے۔ پاسپورٹ کے حصول کے خواہش مند افراد کے لیے نئی ہدایات آ گئی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال میں پاسپورٹ کا وقت پر اجرا مشکل ہو گیا ہے۔ چند شرپسند عناصر پاسپورٹ کو منفی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں نارمل پاسپورٹ کا اجرا 21 روز میں ہوگا، ارجنٹ پاسپورٹ کا اجرا 5 روز میں کیا جائے گا، فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کا اجرا 2 دفتری روز میں کیا جائے گا۔ وقت پر کھانا کیوں نہ بنایا؟ شیخوپورہ میں صفاق سسر کا بہو پر بیلن سے تشدد۔ بچے ماں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ملزم کو رحم نہ آیا۔ بھارت سے خطرناک وائرس نیپا پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ۔ محکمہ صحت سندھ نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر متعلقہ عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ نے تمام اسپتالوں کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے، جس میں MS ڈائریکٹرز اور محکمہ لائیو اسٹاک کے عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ نیپا وائرس جانوروں سے انسانوں میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس کی علامات میں بخار، جسم میں درد، کوما سمیت دیگر شامل ہیں۔ تاہم سندھ بھر میں تاحال کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح شکر گڑھ میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے شہزاد حسین سے، جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ موجود ہیں۔
کے دیگر شہروں کی طرح شکرگڑھ میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر شکرگڑھ خضر ظہور میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ تحصیل شکرگڑھ میں جو ٹوٹل ہمارے پاس بچوں کی اسٹرینتھ ہے 5 سال کے جو سے کم بچے ہیں ان کی 1,48,000 بچے ہمارے پاس موجود ہیں۔ پورے تحصیل شکرگڑھ کو کور کرنے کے لیے ہم نے 514 ٹیموں کو تشکیل دے دیا ہے اور ٹیمیں گھر گھر جا کے بچوں کو قدرے پلا رہی ہیں۔ اس حوالے سے میری شہریوں سے جو ہے وہ التماس ہے کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے بچوں کو اس جو موذی وائرس ہے اس سے بچائیں، تاکہ ایک فیوچر میں ہمارے پاس ایک اچھی نسل اور ایک صحت مند نسل ہمارے پاس آ سکے۔ بچوں کے مستقبل کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو باشعور لوگ ہیں اور میڈیا پرسن جو ہیں جو اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نیو یارک میں فراڈ کا مقدمہ پہلی سماعت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رضاکارانہ طور پر پیش ہوئے۔ ٹرمپ نے مقدمہ سننے والے جج کی توہین کر دی، جج کو متعصب ڈیموکریٹ قرار دے دیا۔ کمرہ عدالت میں جانے سے قبل صحافیوں سے بات چیت میں کہا، ہم نے ایک عظیم کمپنی بنائی ہے، ہماری کمپنی کے پاس دنیا کی بڑی جائیدادیں ہیں اور اب مجھے ایک نامعقول جج کے پاس جانا ہے، میرے خلاف مقدمہ انتخابی مداخلت ہے۔ جج نے گزشتہ ہفتے سول فراڈ کے مقدمے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیٹوں کو دھوکہ دہی میں ملوث قرار دیا تھا۔ اور کھیلوں کی خبروں میں بتائیں گے پاکستان آسٹریلیا کے درمیان وارم اپ میچ آج کھیلا جائے گا۔ مقابلہ پاکستان وقت کے مطابق دوپہر 1:30 پر شروع ہوگا۔ مارکی کے لیے گرین شرٹس نے 3 گھنٹے سے زائد وقت تک پریکٹس سیشن کیا۔ پہلے وارم اپ میچ میں نیوزی لینڈ سے شکست، شائقین کھیل کو لگا الیکٹرک شاک۔ بیٹرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بالرز نے پیچ دکھائی، بڑے ہدف کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ میچ سے قبل ہونے والی پریکٹس سیشن میں ٹیم مینجمنٹ نے گیند بازوں کو خاص طور پر فوکس کیا۔ آسٹریلیا سے ہونے والا وارم اپ میچ پاکستانی ٹیم کے لیے میگا ایونٹ کی تیاری کا آخری موقع۔ 5 اکتوبر سے ورلڈ کپ کا آغاز ہو جائے گا۔ پاکستان ٹیم 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ سے 2-2 ہاتھ کرے گی۔ بھارت سے اس کا سامنا 14 اکتوبر کو ہوگا۔ اور بلیٹن کے آخر میں خبر شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے۔ سسپینس اور ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم لیو دی ورلڈ بیہائنڈ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 25 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔